اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی کے گروپ ایڈمن جناب بیورو چیف سوشل میڈیا سرفراز راجپٹ صاحب، وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ، پیج ایڈمن اور میرے محترم بھائی جناب غلام قادر لغاری صاحب، عبد المطلب بھٹی صاحب، نواز راجپت صاحب، راجہ رجب جمالی صاحب، قدیر احمد سومرو صاحب، محمد فیصل مہر فیصل اقبال صاحب، حاجی ذوالفقار صاحب، عابد علی بھٹو صاحب اور جناب خادم حسین قائم خانی صاحب، بلاول ہاؤس کراچی. میں آپ دوستوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج پاکستان کے دو حوالوں سے تاریخی دن کے موقع پر مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے آفیشیل پیج پہ خطاب کرنے کا موقع دیا. آج کا دن دو حوالوں سے بہت اہم ہے. نمبر ایک کہ پاکستان کا دستور 1973 کا دستور جو ہے وہ آج کے دن منظور ہوا. یہ پاکستان کی دستوری تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے. جبکہ دوسرا حوالہ یہ ہے کہ آج کے دن ایک طویل جدوجہد کے بعد جب اس ملک میں 5 جولائی 1977 کو گہرے آمریت کے گہرے اور سیاہ بادل چھا چکے تھے، تو اس کے بعد ایک لمبی جدوجہد کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آج کے دن پاکستان تشریف لائیں اور ایک بہت بڑا اجتماع جو دنیا میں سب سے بڑا اجتماع، سب سے بڑا سیاسی اجتماع کہا جاتا ہے، وہ آج کے دن لاہور میں ہوا. اور اس کارکن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں محترم جناب جہانگیر بدر صاحب کے ساتھ، جو کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ پنجاب کے صدر تھے، اور میرے محترم دوست سید اعجاز حسین شاہ صاحب، جو کہ اس وقت پاکستان پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان کے مرکزی جنرل سیکرٹری تھے، اور میں بحیثیت صدر پی ایس ایف پنجاب اس سارے انتظام و انصرام میں شامل ہوا، شریک ہوا اور تاریخ کا حصہ بن گیا. میرے محترم بھائیوں، پاکستان میں دستوری تاریخ بڑی تلخ ہے، بڑی لمبی ہے. ہر سیاسی کارکن کو اس دستوری تاریخ سے لازمی طور پہ آشنا ہونا چاہیے، کیونکہ وجود پاکستان کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح کا بے وقت انتقال ہو گیا تو یہ ملک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جنہوں نے ایک لمبا عرصہ تک دستور کو قائم ہی نہیں ہونے دیا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں نے تاریخ میں پڑھا کہ غلام محمد نامی جو بعد میں گورنر جنرل بنا، اس نے خواجہ ناظم الدین جیسے شریف آدمی کو اکسایا اس بات پہ اور کہا کہ کچھ عرصہ کے بعد پاکستان میں دستور نافذ ہونے والا ہے اور دستور میں گورنر جنرل کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، لہٰذا آپ یہ گورنر جنرل مجھے بنا دیں اور خود پاکستان کے وزیر اعظم بنیے گا. یہ وہ وقت تھا، اور اس سے کچھ پہلے 1949 میں جب لیاقت علی خان کے ٹائم پہ آبجیکٹو ریزولوشن پیش کیا گیا تو وہ بھی پاکستان کی جو ایک جمہوری
تاریخ بعد میں مرتب ہونی تھی وہ اس سے پیچھے لے گیا، اور اس کے ذریعے بے بہا سازشیں، بے بہا سلسلے ہوئے. خاص طور پہ غلام محمد نے آنے والی کئی جمہوری حکومتوں کا ستیہ ناش کیا، انہیں ڈسمس کیا، اور پاکستان میں ایک آئین کے وجود کو قائم نہیں ہونے دیا. اس کے بعد تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ جس قسم کا راج، یعنی سکندر مرزا کو مشورہ دیا گیا کہ آپ وزیر دفاع بنا دیں ایوب خان کو، اور ایوب خان نے اس مشورے کے فوراً بعد کچھ ہی عرصہ کے بعد سکندر مرزا کو فارغ کیا، اور ایک نہ ختم ہونے والی ایسی جد و جہد، ایسا سلسلہ، ایسا سازشوں کا چکر چل پڑا کہ جو آج تک قائم ہے، اور ہم صحیح معنوں میں جمہوریت کی طرف جاتے ہیں، اور جانے کے 1-2-4 سال کے بعد فوری طور پہ اس کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، اس پہ قبضہ کر دیا جاتا ہے، اور سویلین سپرامیسی کا خواب جو ہے وہ آج تک صحیح معنوں میں ماں سوائے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کچھ عرصہ کے آج تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. بلکہ وہ ٹائم بھی آپ اگر نوٹ کریں تو وہ وقت بھی ایسا تھا کہ جب بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا، الیکشن جیتا، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہی جنرل موسیٰ نے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جس کے نتیجے میں جب یہاں پہ پاکستان میں ایک پہلی منتخب حکومت قائم ہوئی، جس نے اپنے قیام کے بعد بے مثال کارہائے نمایاں انجام دیے، عام آدمی کو سیاست میں حصہ دیا، عام آدمی کے ساتھ کو یہ حق دیا کہ وہ حکومت سے، اپنے وزیر اعظم سے، اپنے نظام سے، اپنے مستقبل کے بارے میں سوالات اٹھا سکے، تو اس کے ساتھ ہی یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا کہ ان قوتوں نے جو اس ملک میں جمہوریت نہیں چاہتی تھیں، جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنتا نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، جو پاکستان میں عوام کی حکومت قائم نہیں ہونا دینا چاہتی تھیں، وہ بے شک بیرونی سامراج تھا یا وہ اندرونی سامراج تھا، انہوں نے مل کے عوامی حکومت کا تختہ الٹا، یہاں پہ ڈالرز تقسیم کیے، 9 جماعتی اتحاد قائم کروایا، اور اس اتحاد کے ذریعے عوام کے حقوق کو، عوام کی حکومت کو یرغمال بنا لیا. میرے بھائیوں، اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی طویل رات اس ملک میں شروع ہو گئی، اور اس طویل رات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے، گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ملٹی کلاس پارٹی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت تھی کہ جو کوئی باقاعدہ خونی انقلاب کے ذریعے نہ آئی تھی اور نہ اس پہ یقین رکھتی تھی. وہ جمہوریت کے لیے پاکستان میں لوگوں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہتی تھی. لیکن یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جوانوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے عام آدمی نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوانوں نے، اور بطور خاص یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوا کہ جماعتیں جدوجہد کرتی ہیں اور جانیں ورکرز، کارکن دیتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ تاریخ رقم کی کہ قیادت سب سے پہلے جان دینے والی بنی. اسی لیے آج جو آپ نے اپنے آفیشیل پیج کا نام شہادتوں کی داستان لکھا ہے، تو یہ اعزاز ہے اس چیز کا جو ہم آج تک اپنے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے، اور اپنی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی وجہ سے اپنا سر اٹھا کے چلتے ہیں، اور اپنی شہادتوں کا ذکر کرتے ہیں، اپنی قربانی کا ذکر کرتے ہیں، اپنی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں. ورنہ یہ تو ہوتا آیا کہ کارکن قربانیاں دیتے آئے، لیکن قائدین جو ہے وہ
इक़्तिदार में ख्वाब खरगोश रहे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान इस सब कॉन्टिनेंट में और एशिया में जो तीसरी दुनिया का नारा दिया, तीसरी दुनिया में ये तहरीक, ये सिलसिला शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के नाम से जाना और पहचाना जाने लगा, और गरीब और आम हारी, मज़दूर, किसान, छोटा मुलाजम, छोटा ताजर इस तहरीक का हिस्सा बनते गए, और उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के साथ, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे पंजाब चैप्टर के लोगों ने कुर्बानी की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम की कि उन्होंने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के लिए अपने बदन को आग लगाई, उन्होंने कोड़े खाए। ज़ियाउल हक ने ये ख्वाहिश की कि वो इन कोड़ों के ज़रिए, इस तशद्दुद के ज़रिए, इंसानी बेहुरमती के ज़रिए वो किसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मतवालों और जयालों को उनका रास्ता रोक सकेगा, और उनके मुंह के सामने माइक लगा के उन्हें वो शर्मिंदा करेगा, और वो चीखेंगे, पुकारेंगे। लेकिन मैं सदके जाऊं इस पार्टी के, इसके कायद के, कि जिसने एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सिलसिला पैदा किया, एक ऐसी नस्ल तैयार की शऊर की बुनियाद पे, कि जिसने कोड़ों के सामने सर नहीं झुकाया, फांसियों के सामने सर नहीं झुकाया, जिन्होंने कभी जुल्म और तशद्दुद को बर्दाश्त किया लेकिन उसका कभी जिक्र नहीं किया, उससे कभी अपनी मजबूरी या माजूरी का इजहार नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि हम पे क्या आसमान टूट पड़ा है। आप देख लीजिए कि बेशक वो क़यादत में मोहतरमा बिन नुसरत भुट्टो साहिबा थी, कि जिन्होंने कारकुनों के सामने खड़े होके सबसे पहले अपने सर पे लाठी खाई, और बिलाखिर वो उसी के नतीजे में अपने खालके हकीकी से जा मिली। और उसके बाद मोहतरमा शहीद ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का वो परचम जो उन्हें फांसी दे के छीनने की कोशिश की गई थी, और ये ख्वाहिश जाहिर की गई थी कि शायद जुल्फ़कार अली भुट्टो अपनी ज़िंदगी के खौफ से कोई समझौता कर लेगा, और वो समझौते के नतीजे में वो अवाम के लीडर का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश ही रह गई, और वो ख्वाहिश लेके बिलाखिर बस्ती लाल कमाल के दूर दराज इलाके में आखिर रब ने ऐसी चीज़ से उन्हें दो चार किया कि वो अपना चेहरा ना बताने के काबिल रह गए और ना दिखाने के काबिल रह गए। लेकिन जिस डिक्टेटर ने अपनी ताकत के बलबूते पे, अपनी ताकत के जोर पे ये ख्वाहिश की, ये कोशिश की कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को उसका जनाजा नहीं पढ़ने देगा, उसको बाकायदा दफनाने नहीं देगा, उसके प्यारों को बैन नहीं डालने देगा, उसकी ये ख्वाहिश आज तक पूरी ना हो सकी। मेरे एक मोहतरम दोस्त ने परसों पोस्ट लगाई थी, गालिबन आबिद अली भुट्टो ने, कि मुझे 2 चीज़ों से नफ़रत है और ये नफ़रत कभी नहीं ख़त्म हो सकती। मैं उससे बिल्कुल इत्तफाक करते हुए कहता हूँ कि दुनिया में मोमिनों को, दुनिया में इंसानों को, दुनिया में जमहूरियत से मोहब्बत करने वालों को, दुनिया में इंसानियत से मोहब्बत करने वालों को, बेशक उनका ताल्लुक किसी फ़िरके से हो, बेशक उनका ताल्लुक किसी ग्रोह से हो, बेशक उनका ताल्लुक किसी मज़हब से हो, वो 2 चीज़ों पे कभी पीछे नहीं हटेंगे। वो इकरार करेंगे इसलिए कि वो यजीद को बुरा कहते रहेंगे और वो ज़िया को बुरा कहते रहेंगे। ये कभी मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स इंसान होने का दावा करे और वो यजीद को या यजीद दोयम ज़ियाउल हक को कभी जो है वो पजीराई बख्शे। ये मुमकिन ही नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज उसी सिलसिले के आगे चलते हुए एक लंबी जिद्दोजहद के बाद, एक लंबे सिलसिले के बाद, अगर आप देखें
تو یہ جنگ جاری ہے، یہ جنگ جاری رہے گی۔ میرے محترم دوست جہانگیر بدر صاحب کہا کرتے تھے کہ آخری ہاسا اسی ہسنا ہے، اور انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں، اور میرا قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو یہ کہتا تھا کہ آخری فتح غریب عوام کی ہوگی۔ یہ محض باتیں نہیں ہیں، یہ محض باتیں نہیں ہیں۔ آج اگر 42 سال کے بعد بھی بھٹو میرے جیسے عام آدمی کے گھر میں موجود ہے، آپ جیسے دوستوں کے دلوں میں موجود ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو بستی بستی اور گاؤں گاؤں موجود ہے، یعنی تمام حربے، تمام سلسلے اسے نہیں مار سکے، اسے نہیں ختم کر سکے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو آزادی کی علامت بن کر، آزادی کا استعارہ بن کر، جد و جہد کا ہیرو بن کر انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اور جب تک شہید ذوالفقار علی بھٹو قائم رہے گا، اس وقت تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کا رہنے والا ہر مزدور، ہر کسان، ہر غریب سر بلند رہے گا، سر بلند رہے گا۔ میں یہ ضرور گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے، اپنے پارٹی ورکر سے، اور کہ خاص طور پہ پاکستان کے کسانوں سے، پاکستان کے غریب مزدوروں سے، پاکستان کے چھوٹے ملازمین سے، کہ جن کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی قائم ہوئی۔ میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میرے کسان بھائیوں، عام کسان جو 12 ایکڑ تک والا ہے، یا جو ایک آدھ مربع والا ہے، اب تو اس کا بھی کوئی حال نہیں رہا، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں پہ کبھی یہ چیز کبھی آپ لوگوں پہ سے یہ توقع کبھی نہ ہے، نہ ہوگی، نہ رہے گی کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ، یعنی مجھے شکوہ ہوگا اگر پنجاب یا پنجاب سے باہر بسنے والے کسان اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کو ووٹ دیں گے، مجھے شکوہ ہوگا ان ملازمین سے کہ جن کو نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ نوکریاں دیتی ہے، بلکہ ان کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے، اور ان کے تمام معاملات اور ان کے روزمرہ کی زندگی کے پہ اپنا مستقبل، اپنا حاضر، اپنا سلسلہ وارتی ہے۔ ان تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اب آپ نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، آپ نے نواز شریف بھی دیکھ لیا، جس نے عام آدمی کے لیے آج تک کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ صرف تاجروں کا لیڈر تھا۔ آپ لوگوں نے یہ موجودہ چٹکلا بھی دیکھ لیا، اور دیکھ رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں، کہ جس کے پاس نہ کوئی ویژن ہے اور نہ کوئی پروگرام ہے، اسے محض ایک شوق تھا کہ اس نے اس ملک کا وزیر اعظم بننا تھا، اور وہ جیسے تیسے۔ اب میں ان دوستوں سے کیا شکوہ کروں کہ جنہوں نے اسے جیسے تیسے بنایا، اور آج وہ پچھتا رہے ہیں۔ میں ان دوستوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے محترم ہیں، بڑے مقدس ہیں، ہم آپ کو مقدس گائے مانتے ہیں، تیار ہیں ماننے کے لیے، ہمیشہ مانتے ہیں، 70 میں بھی مانا تھا، آج بھی مانتے ہیں، لیکن خدا کے لیے یہ جو کرشمہ ہوا ہے اس پہ ذرا غور کریں۔ آپ اندر بیٹھ کے تو یہ باتیں ضرور کرتے ہیں، لیکن اب ظاہراً بھی اس سے جان چھڑا دیں۔ اب عام لوگوں کی بد دعا نہ صرف اس نیازی کو لگ رہی ہے، اس کو کھا رہی ہے، بلکہ یہ بد دعا ہر اس بندے کے لیے جا رہی ہے جس نے یہ ایک غیر جمہوری حکومت قائم کرنے میں اپنا چھوٹا سا کردار بھی ادا کیا ہے۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج
چونکہ تمام معاملات، تمام چیزوں کو دیکھا جا چکا ہے، پرکھا جا چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے خاص طور پہ، چونکہ میں خود ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادنا ورکر ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت میرے بہت سارے دوست بھی موجود ہیں۔ چونکہ یہ سکرین اتنی موجود نہیں ہوتی تو میں جناب اقبال بدر صاحب ہمارے بہاول نگر کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، جناب کاشف صاحب ہمارے بہت ہی دوست ہیں، جناب اجمل خان صاحب پیپلز لیبر بیورو کے ہمارے ڈسٹرکٹ کے یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ سارے دوست اور جو دوست اس وقت سکرین پہ ہمارے بہاول نگر ڈسٹرکٹ کے محترم جناب عبد القادر شاہین صاحب، جو کہ لمحہ بہ لمحہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس ساری جد و جہد میں، اس سارے سلسلے میں ہمیں ان کی ہمیشہ سپورٹ حاصل رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو دوست جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے عہدیداران ہیں، جناب ملک سلیم صاحب ہیں، جناب رستم صاحب ہیں، جناب اپنا چودھری جاوید اقبال تگڑ صاحب ہیں، جناب اور بھی جتنے ہمارے دوست ہیں وہ سب، اور میں اس کے ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ کے علاوہ اس وقت پوری دنیا میں مجھے جو دوست سن رہے ہیں، میں ان دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہے جد و جہد کرنے کا۔ دوستو، تاریخ میں بہت کم مواقع ایسے آتے ہیں جب حالات اور سوچ جو ہے وہ کروٹ لے رہی ہوتی ہے اور وہ درست سمت کی طرف جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ آج پھر وہ موقع ہے، اس لیے کہ لوگوں نے انالیسس کر لیے ہیں، لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کے پاس نہ منشور ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی کے پاس نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے، نہ ایسے کارکن ہیں کہ جو بے لوث پاکستان میں جمہوریت کے قیام کے لیے، پاکستان میں آزادی اظہار کے لیے، پاکستان میں عام آدمی کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکیں۔ میں آپ سب دوستوں سے، پارٹی کے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس وقت اس جو آمریت ہم پہ مسلط کی ہوئی ہے نیازی حکومت کی صورت میں، اس کو ایک ہلکا سا دھکا، میں اسے بڑا نہیں کہتا، اسے ہلکا سا دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ زرداری صاحب نے وہ مینج کر دیا تھا، اس حکومت کو اس کی اپنی اسمبلی میں شکست دے دی تھی ابھی چند دن پہلے، لیکن وہ قیادت، وہ جو ہمارے دوست اور حلیف بن کے بیٹھے ہوئے تھے، اب میں ان کا کیا نام لوں، وہ جو بیٹھے ہوئے تھے، جو انہی بیساکھیوں کے سہارے ہمیشہ حکومتوں میں آتے رہے تھے، انہوں نے پی ڈی ایم کا اور زرداری صاحب کی ساری محنت کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے استعفوں کو، او بھائی خدا کے لیے، استعفے تو ہم لینے گئے تھے، اور پیپلز پارٹی سمجھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے انہیں کہ یار استعفیٰ لینا ہے، استعفیٰ دینا نہیں ہے، لیکن شاید وہ اندرونی طور پہ کچھ ایسی کمٹمنٹس کر چکے تھے کہ جناب استعفے دے دیں گے تو نیازی کو لانے والے لوگ اپنی کوئی صورتحال بنا کے وہ ان سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن کرا کے 18ویں ترمیم کا پھر بیڑا غرق کر دیں گے، اور پاکستان کے صوبوں میں پھر وہ انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین اس چیز کو سمجھتے ہیں، ہم کوئی دوسرا 85 کا ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی غیر جمہوری قوتوں کے لیے نہ میدان خالی چھوڑا ہے، نہ آئندہ کبھی چھوڑیں گے۔ اس لیے نہیں چھوڑیں گے کہ جناب ہم نے ہمیشہ چیزوں سے، وقت سے سبق سیکھا ہے، اور آج کا سبق یہ ہے کہ جد و جہد کرنی ہے، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان میں حقیقی جمہوریت لے کے آنی ہے، اور حقیقی جمہوریت کا سمبل جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہے، ہمارا نوجوان قائد ہے۔ اور میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کا جنرل سیکرٹری ہوں، میں یہ اپنے ضلع کے دوستوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے پچھلے 3 یا 4 ماہ سے
آپ نے اپنی جدوجہد کو تیز کیا ہے اور مجھے اپنا بھائی، اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہوئے سرخروئی کا موقع دیا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہم پہ جو احسانات ہیں ان کو اتارنے کے لیے، اتار تو نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ قیامت والے دن ان کے سامنے صاف چہرہ لے کے تو جا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ضرور خیال کریں کہ ہماری قیادت نے جو اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس بات کو آج کی نسلوں نے، ہم نے، آپ نے، چونکہ نظریات جو ہیں یہ نسلوں تک سفر کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم بالکل چھوٹے تھے، بچے تھے، تو جی اے بھٹو کی صدائیں گلیوں میں سنا کرتے تھے، اور وہ گلیوں میں سنتے سنتے ہمارے من میں آخر یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر یہ بھٹو ہے کیا؟ آل دو کہ آج تک ہم وہ مکمل طور پہ سمجھ تو نہیں پائے، لیکن یہ ضرور ہوا کہ ہمارے طبقے کو، ہم لوگوں کو جیسے جیسے بھٹو کا نام لینے سے عزت ملتی گئی تو ہمیں معلوم پڑتا گیا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو ایسا رہنما ہے جو ہمارے طبقے کا ہمارا بزرگ ہے، ہمارے طبقے کے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ پاکستان نہیں بلکہ تیسری دنیا کے عوام کو، غریب عوام کو، ہیو ناٹس کو، ان کی جدوجہد کو، ان کا نمائندہ ہے، ان کا ستارہ ہے، ان کی نمائندگی کی علامت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اب یہ تیسرا بھٹو بلاول بھٹو کی صورت میں موجود ہے، تو یہ توقع کہ یہ خود بخود ہی انقلاب کسی دن آ کے آپ کے اور میرے دروازے پہ دستک دے دے گا، یہ بڑی فضول توقع ہوگی۔ ہمیں یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک لمبی داستان رقم کی ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب ادریس توتی اور عثمان غنی اور ایسے لوگوں کو، اور ہم خود جو ہے مطلب جیل میں ہم نے دیکھا، خود بھی رہے، لوگوں کو بھی دیکھا، دوستوں کو بھی دیکھا کہ اگر انہیں پھانسی ہو رہی ہے تو وہ آخری خواہش کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب گھنگرو چاہیے، یعنی اگلے دن موت آ رہی ہے اور وہ جوان کہہ رہا ہے کہ مجھے گھنگرو چاہیے۔ بھائی تمہیں کیوں چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ناچتے ہوئے تختہ دار پہ جانا چاہتا ہوں، میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں، روشن چہرے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اور شاہدہ جبیں کا بھائی اگر اسے پھانسی ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اس نوجوان نے جیل میں وہ جو سگریٹ پیتا تھا اس کے پنوں کے ساتھ اس نے تاج بنانا شروع کر دیا، اور وہ تاج جب اس کا مکمل ہوا تو اس کی پھانسی کے دن بھی آ گئے، اور وہ اس نے اپنی بہن کو اپنی پھانسی سے پہلے آخری ملاقات میں پیش کیا، اور اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو کل کے بعد اس دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن یہ ایک دن محترمہ بے نظیر بھٹو تیرے پاس آئے گی میرا پرسہ دینے کے لیے، تو میری طرف سے، میں غریب آدمی ہوں، اس گھر میں شاید اس کا استقبال کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن میری طرف سے یہ تاج آپ نے اس کے سر پہ رکھنا ہے۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں اس وقت ان کے گھر میں موجود تھا اور بی بی کو ساتھ لے کے وہاں پہ پہنچا ہوا تھا۔ اور ان چیزوں نے، آپ دیکھیں کہ ان جذبوں نے، کیا یہ جذبے مر سکتے ہیں؟ کیا اس سچائی کا دنیا کی کوئی بھی ڈکٹیٹرشپ مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیا اس سچائی کا، اس جد و جہد کا، یہ عزم رکھنے والے لوگوں کا مقابلہ دنیا میں کوئی بھی نظام نہیں کر سکتا؟ میرے بھائیوں، حوصلہ کیجئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ مجھے ابھی میری پارٹی نے، میرے اپنا جنوبی پنجاب کے پریزیڈنٹ محترم احمد محمود صاحب نے اور عبد القادر شاہین صاحب نے اور میرے پارٹی کے دوسرے جو قیادت ہے انہوں نے یہ مجھے 19 جنوری کو پاکستان پیپلز پارٹی کا جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بنایا۔ میں گو کہ اس سے پہلے پی ایس ایف پنجاب کے پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کر چکا ہوں، اور محترمہ کے ساتھ میں نے کوئی 3 سال 4 سال 5 سال کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ
ایک لمبی داستان ہے. خیر یہ ایک ذاتی وہ سلسلہ ہو جائے گا بتانا, یہ کوئی احسان نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے جو ہمارے طبقے کو ہمیں عزت دی ہے اس کے بدلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آنے والی زندگی بھی جد و جہد کرتے ہوئے گزرے, بے شک وہ ریل میں گزر جائے, بے شک وہ جیل میں گزر جائے, ہم یقین کیجئے کہ حق ادا کر ہی نہیں سکتے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے, حوصلہ کریں, خاص طور پہ پنجاب کے دوست, اور باہر نکلیں. اور میں خاص طور پہ اپنے ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے پاس عہدے ہیں, بھیا یہ عہدے کام کرنے کے لیے ہیں, یہ آپ اپنے آپ میں اعتماد پیدا کیجئے اور باہر نکلیں. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ یہ 3 ماہ کے اندر 30 بندوں والی پارٹی جو ہے وہ 3000 بندوں والی پارٹی بن چکی ہے. اس لیے کہ جس گاؤں میں گئے ہیں, جس گلی میں گئے ہیں, وہاں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے محبت کرنے والا موجود ہے, اور اس نے اس شان سے, اس محبت سے استقبال کیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ جناب ایک عرصے سے آنکھیں ترس گئی تھیں دیکھنے کے لیے کہ تنظیم کیوں نہیں آ رہی, پارٹی کیوں نہیں آ رہی, اور اب اگر پارٹی آئی ہے تو پارٹی نامراد نہیں لوٹے گی. اور آپ یقین کیجئے کہ جوک در جوک لوگ ہماری راہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ آگے قدم بڑھا رہے ہیں. اور میں اس چیز سے یہ اندازہ لگا رہا ہوں, اپنا تجربہ آپ تنظیمی دوستوں کو جو ضلعی لیول کے ہمارے دوست ہیں, جتنے بھی ہیں, جس ضلع سے بھی ہیں, پورے پاکستان کے, ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہمت کر کے ایک دفعہ باہر نکلیں. پیپلز پارٹی کو اپنی انا سے اوپر نہ لے جائیں. آپس میں اختلافات, آپس میں مسائل, آپس میں سلسلے, دیکھیں اختلاف کا مزہ بھی تب آئے گا جب آپ ایک طاقت ہوں گے, ایک قوت ہوں گے. آپ اگر ایک طاقت نہیں ہوں گے, قوت نہیں ہوں گے, تو یہ عہدے بھی بیکار ہیں. ان عہدوں پہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ معاشرے میں میٹر کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی میٹر کر رہی ہے, اور اس کے بعد آپ صدر ہیں, آپ سیکٹری ہیں, آپ انفارمیشن سیکٹری ہیں, آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں, آپ پی ایس ایف ہیں, آپ پی وائی او ہیں, آپ کچھ بھی ہیں, جب آپ معاشرے میں نکلیں گے, گلیوں میں نکلیں گے اور لوگ آپ کو پہچانیں گے ماضی کی طرح, تو پھر آپ یقین کیجئے کہ آپ کو اقتدار ملے یا نہ ملے, بغیر اقتدار کے بھی آپ جو لطف محسوس کریں گے وہ اقتدار سے بہت اوپر ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح ایک سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے اور لوگوں نے یہ تمام تجربات دیکھ لیے ہیں, مجھے اب 100% یقین ہو چکا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اپنی اسی جدوجہد کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کا 23واں وزیر اعظم بنا کے دم لیں گے. اور انشاءاللہ جو سلسلہ منشور کو امپلیمنٹ کرنے کا پیچھے ایک سطح پہ آ کے رک گیا تھا, وہ انشاءاللہ دوبارہ سے شروع ہوگا. پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کا راج ہوگا. پیپلز پارٹی کا جب میں راج کہتا ہوں تو میں ایک پارٹی کا نہیں کہتا, چونکہ میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتے تھے کہ یہ پیپلز کی پارٹی ہے, یہ عوام کی پارٹی ہے. اس پارٹی پہ کسی کو ڈکٹیٹرشپ کرنے کا, کسی پہ کو پابند کرنے کا وہ نہیں ہے. تو اس لیے جب ہم پیپلز پارٹی کہتے ہیں تو وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں, بے شک وہ ہمارے ممبرز ہیں یا نہیں ہیں. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے محترم قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں, اگر وہ اس پیج کے ذریعے ان تک پہنچ جائیں, کہ آپ نے جب سے پارٹی کا چارج سنبھالا ہے اتنے خوبصورت کام آپ نے شروع کیے. سب سے پہلے 2017 میں آپ نے پہلی دفعہ باقاعدہ انٹرویو کر کے عہدیدار منتخب کیے. آپ نے پہلی دفعہ
دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبرشپ شروع کی، اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے بہت سارے سلسلے شروع کیے. تو وہ ممبرشپ جو ہوئی تھی وہ لاکھوں کی صورت میں ہے. ہمارے اپنے ضلع سے لاکھوں لوگ اس میں ممبر بنے تھے، اور اسی طرح پنجاب اور پورے پاکستان سے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے جو کارڈز بن کے آنے تھے وہ آج تک نہیں مل سکے. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اور یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں اپنے قائد محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور اپنے جو صوبائی صدور ہیں، مخدوم احمد محمود صاحب ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، یا سندھ سے ہیں یا دوسرے دوست ہیں، کہ آپ لوگ میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، ان کارڈز کو آپ منگوائیں اور ان کی بنیاد پہ لوگوں میں تقسیم کریں، تاکہ لوگ اپنی اونرشپ جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ محسوس کریں، پارٹی کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ محسوس کریں. اور یہ وقت ہے کہ ضلعی سطح پہ کنونشنز کا انعقاد کیا جائے، جس میں صوبائی صدور خاص طور پہ شریک ہوں، اور شریک ہو کے پارٹی کے اندر جو ہے ایک ایسا نظام، ایک ایسا سلسلہ بنایا جائے، دیکھا جائے، بنایا جائے، اور اس کی بنیاد پہ جو عہدیداران ہیں بھلے ان کا احتساب بھی ہو اور ان کی پذیرائی بھی ہو. یہ ہر دو چیزیں ہونی چاہیے. اور تیسری چیز، جتنے عہدے ابھی خالی رہ گئے ہیں، خیر ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بڑی ہمیں سہولت ہے کہ چیف کوآرڈینیٹر صاحب جو ہیں وہ اس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہمارے ڈسٹرکٹ کو پرائرٹی مل جاتی ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی جہاں پہ عہدے ہیں وہ تنظیمی دوست باہر نکل کے انہیں کمپلیٹ کر کے اپنی ڈسٹرکٹ صوبائی تنظیموں سے انہیں اپروو کروا کے اب میدان میں آنے کا وقت ہے. اب اگر ہم پیچھے رہ گئے تو آپ یقین کیجئے کہ اس کا نقصان پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ہوگا، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سورج طلوع ہو چکا ہے. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے اپنے نوجوان قائد کی قیادت میں دوبارہ سے محو پرواز ہے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے اپنے خوبصورت رویے سے، اپنے سنجیدہ رویے سے، اپنا ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہونے کا صحیح ثبوت دیتے ہوئے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا مستقبل بھی ہیں اور پاکستان کے سب سے سنجیدہ رہنما بھی ہیں. لیکن میں آپ دوستوں کو جو اب میرے جیسے ہیں، جو کارکنان ہیں، جو عہدیداران ہیں، کہ اگر ہم لوگوں نے اس وقت تنظیم سازی کا عمل مکمل نہ کیا تو پھر یہ شکوہ ہم کرتے پھریں گے کہ جناب پیچھے رہ جائیں گے، اور ایم این اے، ایم پی اے اور الیکٹیبلز آ کے ہماری جگہ لے جائیں گے، تو پھر وہ وقت گزر چکا ہوگا. کام وہی ہوتا ہے جو وقت پہ کیا جائے. تو میرے دوستو، مجھے بڑی خوشی ہے یہ سلسلہ جو ہمارے دوستوں نے شہادتوں کی داستان بھٹو خاندان کے حوالے سے عام میرے جیسے کارکنان اور عہدیداران سے یہ شروع کیا ہے. یہ ایک بڑا خوبصورت ذریعہ ہے قیادت کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، اور یہ ایک تاریخ ہے. اب آج مثلا میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، یا مجھ سے پہلے جتنے دوست اس فورم کو استعمال کر چکے ہیں، وہ جو اظہار کر رہے ہیں، یہ تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے، یہ ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو ان چینلز کی طرح یہ چیزیں لا کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں. تو میں امید کروں گا، اور میں شاید بھول رہا ہوں اپنے محترم بھائی کو جنہوں نے خاص طور پہ مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا. میرے ڈسٹرکٹ سے ان کا تعلق ہے، اور میرے ڈسٹرکٹ کی میجر برادری سے ان کا تعلق ہے، اور پیپلز پارٹی سے ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کے پرتعیش زندگی گزارنے کی بجائے انہیں ہمارے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کی ہر وقت فکر رہتی ہے. جناب ذوالفقار بصرہ صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے لیے یہ اپرچونٹی کریٹ کی. میرا خیال ہے کہ میں نے
میں نے حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی اور اپنے ضلع میں بھی میں دیکھ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، میں اپنی تنظیم کے ساتھ ڈسپلن میں رہتے ہوئے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سینئرز کے ساتھ، اپنے ان ناراض دوستوں کے ساتھ دن بدن جو فیملی ہم مکمل کر رہے ہیں، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، اور میں مخدوم احمد محمود صاحب کو یقین دلاتا ہوں، میں چیئرمین بلاول صاحب کو یقین دلاتا ہوں، میں اپنے محترم بھائی عبد القادر شاہین صاحب کو یقین دلاتا ہوں، میں اپنی تنظیم کے باقی دوستوں کو جو ہمارے تنظیم کے صدور ہیں، جو فیصل چوہان صاحب جو کہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، پیپلز یوتھ کے ایڈوکیٹ فیصل چوہان، شاکر بخاری صاحب جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس ونگ میں، اجمل صاحب جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، جناب اظہار القاظمی صاحب اور اقبال بدر صاحب جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سٹی میں، اور جناب مشتاق، کیا نام ہے جی، فرخ مشتاق صاحب کہ کہیں بھی اگر پاکستان میں کوئی فنکشن نہیں ہو سکا، لیکن فرخ مشتاق کے گھر میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کوئی فنکشن مس نہیں ہوا، اور جناب جاوید تگڑ صاحب جو بائی برتھ جو مطلب جیالے ہیں، اور ان کے بزرگ آج مجھے بڑے یاد آ رہے ہیں، صوفی محمد حسین تگڑ صاحب کہ جو مرتے دم تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، وہ ایک واحد بارش آدمی ہوتے تھے جو جگہ جگہ پہ لوگ یہ سمجھتے تھے، جو انہیں نہیں جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی مولوی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جاسوسی پہ آ گیا ہے، لیکن ماشاءاللہ ان کی اس قدر بے مثال محبت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اور اسی طرح ہمارے دوسرے دوست جن کا میں شاید نام نہیں لے پا رہا ہوں گا، عبد علی بھٹو صاحب ہیں، یا ابو بکر صاحب ہیں، یا اسی طرح اور میرے نوجوان دوست ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہاں، خاص طور پہ ہماری خواتین ونگ کی جو پریزیڈنٹ ہیں مس صفورہ ہیں، اور فرحین زاہد صاحبہ ہیں، میں ان تمام دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں پیپلز پارٹی کا وہ کارکن ہوں جسے دری بچھانی بھی آتی ہے، جھاڑو دینا بھی آتا ہے، سٹیج لگانا بھی آتا ہے، خطاب کرنا بھی آتا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کے تعاون اور محبت سے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ضلع بہاول نگر کی نمبر 1 پارٹی کا، دوبارہ سے نمبر 1 پارٹی کا جو عزم ہم لے کر نکلے ہیں، جس ویژن کے ساتھ ہم نکلے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ سب دوستوں کے تعاون سے اسے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اپنے قائد محترم بلاول بھٹو زرداری کو پاکستان کا وزیر اعظم بنوائیں گے، اور ان کے ذریعے اس ملک میں سول سپرامیسی کا خواب جو ہے، ادھورا خواب، جو خواب رہ چکا ہے، جو صدیوں سے مکمل نہیں ہو رہا، اس کو مکمل کریں گے۔ میں آپ تمام دوستوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں پارٹی کے منشور کے حوالے سے، پارٹی کے باقی سلسلے کے حوالے سے، ہاں دوسرا میں چیئرمین صاحب سے جو گزارش کر رہا تھا، اور یا میں جو متعلقہ دوست ہیں ہمارے پیج کے حوالے سے ان سے یہ کہوں گا کہ پارٹی کا منشور تو ہے لوگوں کے پاس، لیکن پارٹی کا آئین نہیں ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے، چونکہ عہدے داران میں اختیارات کا ایک عجیب کام چلتا رہتا ہے، سبھی تقریریں کر رہے ہیں، سبھی جو ہیں وہ بس جلسے میں جا کے بیٹھنا، سٹیج پہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اختیارات کی جو تقسیم ہے، جو سلسلہ ہے، وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ مشین تبھی چلتی ہے جب اس کے سارے پرزے کام کرتے ہیں، انفارمیشن والا انفارمیشن کرے، صدارت والا صدارت کرے، باقی جو عہدے داران ہیں وہ اپنے کام کریں، تو ان کاموں سے جو ہے نا پارٹی جو ہے ایک مضبوط پارٹی بنے گی۔ تو اس کے لیے پارٹی کا آئین جو ہے، یہ بھی کوشش تو ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں باقاعدہ، لیکن ابھی ہمیں مل نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ پارٹی کے آئین کے لیے ان کو ضلعی تنظیموں کو لازمی طور پہ بھیجا جائے، اور وہاں پہ اس پہ عمل بھی کروایا جائے، اور یہ چیک کیا جائے کہ ضلعی تنظیمیں، سٹی تنظیمیں جو وقت اس میں میٹنگز کا یا باقی چیزوں کا مقرر ہے وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور دوسرا جتنے عہدے داران ہیں وہ اس پہ جیالوں کو لایا جائے۔ یہ جو ہم بنا دیتے ہیں الیکٹیبلز کو جو ہم بناتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکٹیبلز کو آپ دیں ٹکٹیں، آپ اسمبلی میں لے جائیں، سب کچھ کریں، لیکن عہدے جیالوں کے لیے ہونے چاہیے۔
ہمارے ڈویژن میں میں اپنی بات کو اب مکمل کر رہا ہوں چونکہ بات بڑی لمبی ہو گئی ہے. ہمارے جو ڈویژنل پریزیڈنٹ ہیں جناب اکبر ڈھلو صاحب ماشاءاللہ بڑے سنجیدہ اور بڑے خوبصورت انسان ہیں. ان کے بعد جو ہے علی حسن گیلانی صاحب, یہ ایک بڑی خوبصورت انڈکشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں. وہ جب سے تشریف لائے ہیں بہاولپور میں بڑا خوبصورت کام ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. وہاں پہ وہ پپو تطہیر صاحب کو اور پھر ہمارے بڑے نظریاتی دوست ارشاد سرویا صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ضلع کے, مطلب یہ ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے وہاں پہ اور ادھر بھی. اور اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مخدوم صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے کسی الیکشن میں نہ صرف ہم تیار ہیں بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مخدوم احمد محمود صاحب کی قیادت میں اور سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی قیادت میں, چونکہ سید یوسف رضا گیلانی ایک بے مثال آدمی ہیں, ایسے کہ انہوں نے ہمیشہ تاریخ پلٹی ہے. ابھی بھی نیازی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, جو سلسلہ ہو رہا ہے, تو اس پیر کی ایک دعا اور ایک ضرب کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جنوبی پنجاب میں ایک سرپرائز آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کی انشاءاللہ پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی اکثریت آئے گی. گو کہ اس الیکشن میں بھی جنوبی پنجاب سے کوئی 35 سے 40 ایم پی اے اور 12 سے 15 ایم این ایز 100% الیکٹڈ تھے, لیکن یہ کہ جس طرح سے وہ چھین لیے گئے یا انہیں نہیں بننے دیا گیا, یہ اب ماضی ہو گئی. اب آپ اس چیز کو بھول کے آئیے ہم مل کے یہ عزم کرتے ہیں کہ اپنے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری کو سرخرو کریں گے, جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو ہوگی, عام آدمی کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اس مہنگائی میں پسی عوام کو پاکستان پیپلز پارٹی 100% جو ہے وہ ریلیف دے گی اور ثابت کرے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ یہ ثابت شدہ ہے اور مزید ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی پاکستان کے غریب عوام, پاکستان کے مزدور کسان اور پاکستان کے چھوٹے طبقات کی اصل نمائندہ ہے. میں اکثر اپنی بات کو ان اشعار پہ ختم کیا کرتا ہوں, تو آپ کی اجازت سے میں دوبارہ وہ پڑھنا چاہوں گا کہ قارون کے بیٹو میری للکار کو سن لو, ترویج مساوات یہاں ہو کے رہے گی. قارون کے بیٹو میری للکار کو سن لو, ترویج مساوات یہاں ہو کے رہے گی. یا میرے بھی بچوں کو یہاں رزق ملے گا, یا آپ کی اولاد بھی فاقوں سے مرے گی. اس ملک سے غربت کی گھٹا چھٹ کے رہے گی, تقدیر کی فرسودہ کڑی کٹ کے رہے گی. اور مزدور کی محنت کا صلہ چھیننے والوں, اب آپ کی ہر چیز یہاں بٹ کے رہے گی. جیے بلاول بھٹو, جیے شہید ذوالفقار علی بھٹو, جیے محترمہ بے نظیر بھٹو, جیے پاکستان پیپلز پارٹی اور جیے پاکستان پیپلز پارٹی کا غریب ورکر اور عہدیدار اور کارکن. السلام علیکم.